ہیں جو کہ مکی ہیں تقریباً، اور اس کے بعد الحدید جو ہے وہ مدنی سورہ ہے۔ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں جو آخری سورہ ہے۔ الحدید جو ہے یہ سبحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں سبحہ یسبحہ سے 5 سورتیں ہیں، ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ یہ پہلی سورہ ہے مسبحات کی، سبحہ سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اگلی سورہ الحشر ہے، وہ بھی سبحہ سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد اگلی سورہ ہے سورہ صف، وہ بھی سبحہ سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، وہ یسبحہ سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، وہ یسبحہ سے شروع ہوگی۔ تو 3 پہلی والی صورتیں جو ہیں وہ سبحہ 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 سے، آخری والی 2 صورتیں جو ہیں یسبحہ سے۔ یہ مسبحات ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی صورتیں ہیں۔ ایک تعجب کی بات جو قرآن پاک کے معجزے کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو سورہ شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ ہے وہ الحمدللہ، اس کے بعد سورہ انعام ہے وہ الحمدللہ، اس کے بعد سورہ کہف ہے وہ الحمدللہ، اس کے بعد سورہ سبا ہے وہ الحمدللہ، اس کے بعد سورہ فاطر ہے وہ الحمدللہ۔ 5 صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ کچھ دن کا ذکر بھی برابر ہے جتنے رات کے ہے، جنت کا ذکر اتنی ہی بار ہے جتنے بار جہنم کا ذکر ہے قرآن میں۔ مطلب یہ ایک عجیب قسم کا معجزہ ہے، عجیب ریاضیات ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن عجیب معجزہ ہے صاحب۔ لوگ جب دیکھتے ہیں گنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ ایک میں نے صرف مثالیں دی ہیں، 1-2 باتیں نہیں، یعنی کتنے لوگوں نے اس کے اندر چیزوں کو گنا اور معلوم ہوا کہ جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ برابر ہی برابر ہیں۔ لیکن یہاں اپوزٹ کا معاملہ نہیں تھا، کہ تسبیح کا ہے۔ تسبیح جتنی بار ہے، تسبیح سے شروع ہونے والی سورہ اتنی ہی الحمد سے شروع ہونے والی سورہ ہیں، 5 عجیب بات۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا۔ اب یہ سورہ اب یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلی سورہ ذاریات تھی۔ ذاریات سے لے کر کے سورہ واقعہ تک، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ابتدائی مکی دور کی صورتیں ہیں۔ اور ابتدائی جب ہم کہتے ہیں تو حضور نبی اکرم نے جب اعلان عام کیا دعوت حق کا، اپنی رسالت کا، تو لوگوں کو عجیب طریقے سے، میں نے کل بتایا تھا قاف القرآن المجید میں، اس سے پہلے سورہ تھی، لوگوں کو تعجب ہوا یہ کیا کیسا کلام ہے، اور یہ انسان جو ہے رسول اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کیسی بات ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ جو ہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ ذاریات ہے۔ ذاریات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اس دنیا کا جو نظام ہے بظاہر ہواؤں کے ساتھ جڑ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فرشتوں کا نظام ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کچھ ایسی تمام صورتیں، صافات ہیں یا ذاریات ہیں یا اس طرح کی جتنی سوریات ہیں یا مرسلات ہیں، ان سب میں فرشتوں کو بھی بتایا ہے، یعنی گواہ بنانے کے لیے، اور ہواؤں کو بھی بتایا ہے۔ تو بظاہر تو ہوائیں ہیں، اس کے پیچھے فرشتے ہیں، اس طرح کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی دنیا کا جو نظام ہے، نظام مشیت ہے، اس کو گواہ بنا کر بتایا ہے کہ اس میں کتنا توازن ہے۔ اس توازن کو دیکھو، اور توازن کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو افرم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ صرف توحید کو افرم کرتا ہے بلکہ ایک چیز اور نظر آتی ہے یہاں پر، ہر چیز میں جوڑا ہے۔ جیسے میں نے بتایا ایکول والی بات، تو جیسے دنیا ہے تو دنیا کا جوڑا بھی تو ہونا چاہیے، تو دنیا کا جوڑا آخرت، تو وہ آخرت کو افہم ایسے کرتا ہے کہ ہر چیز میں جوڑا ہے، تو دنیا کا جوڑا کہاں ہے؟ وہ نہیں ہے تو آگے ہوگا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے قرآن کی۔ تو قرآن مختلف طریقوں سے اپنی دلیل پیش کرتا ہے۔ انما توعدون لواقع، اس کے بعد انما توعدون لواقع لصادق، اس طرح کی چیز کہتا ہے جو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی یوم حساب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایک دن اٹھو گے تم، حساب کتاب دو گے، اللہ کی طرف سے سزا و جزا ہوگی، وہ ضرور بالضرور ہونے والی ہے۔ یہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میں چھوڑ کر جاتا ہوں، اپنی زندگی کی بات لمبی ہو جائے گی۔ بہت پیاری پیاری آیتیں اس کے اندر ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں تو سورہ ذاریات میں کہ ہم نے ہی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ کیا کیا پیارے انداز سے بات کہی اللہ تعالیٰ نے۔ چھوڑیے، یہ چاہتا ہے کہ اسی پر کہیں تو صرف ذاریات ہی ہوتی۔ آگے بڑھ رہا ہوں، سورہ والطور، الطور ہے، الطور میں قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ طور کی، طور سینا کی،
اور کتاب منشور کی کھلی ہوئی کتاب. وہ کتاب کون سی کھلی ہوئی ہو سکتی ہے؟ وہ لوح محفوظ بھی ہے، وہ توریت بھی ہے، وہ قرآن پاک بھی ہے، مختلف کتابیں ہیں کھلی ہوئی ہیں. فی رق منشور، اور باریک باریک جھلی پر، ایک کاغذ پر جسے کہتے ہیں، کاغذ تو ہوتے نہیں تھے زمانے میں، تو بہت باریک اس پہ ورقوں پر لکھی ہوئی ہے کتاب. تو اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا. جو اس کو لیس لہ دافع، اس کو روک نہیں پائے گا، ہونا ہے. اس پہ دلیل دے کر یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اس میں ایک یہاں پہلا چیلنج آیا قرآن پر کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے تو لے آؤ تم اس جیسی کتاب، ہے نا، یہ اس کے اندر کہا ہے. تو یہ پہلا چیلنج یہاں پر سورہ طور میں آتا ہے. اور میں آگے بڑھوں گا تو سورہ طور میں عام طور سے آخرت کا عقیدہ، لیکن آخرت کے ساتھ رسالت کو بھی ساتھ میں لے لیا جاتا ہے، اور رسالت ان حضور نبی اکرم کے خلاف جو سوالات ہیں ان کے ذہن میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور توحید، بہت پیارے انداز سے توحید، اور توحید کے اس پورے دین کے ذریعے سے انسانی زندگی جو بدلتی ہے، اس سے ایک جو کردار دنیا میں بنتے ہیں اس کا ذکر کر رہا ہے. وہ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں. ان لوگوں کا ذکر کیا، ایسے بنتے ہیں وہ لوگ. پڑھیے گا، آپ ان دیکھیے گا، پتہ چلے گا وہ کردار دکھائیں، وہ کردار کیسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کے گواہ ہوتے ہیں. وہ لوگ بہت پیارے انداز سے اللہ کی راہ میں دینے والے ہوتے ہیں. مطلب ان کی خوبیاں بیان کی ہیں بہت سی. آگے آتا ہوں میں. سورہ النجم ہے اس کے بعد، طور کے بعد. سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کو شروع سے لے لیا. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ پورا کا پورا پہلا ہی جو واقعہ حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کلام اللہ کو آئے، یا نبوت کا آپ کو پہلی بار بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو حضرت جبریل آئے ہیں. میں ایک بات بتا دوں، قرآن میں سورہ فاطر میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یعنی بھیجتا ہے. فرشتوں کے بارے میں کہا کہ 2 پر 3 پر وہاں پر کہا ہے، اور کسی کے 4 پر ہے. 2 3 یہ ہے، مثنا وثلاث ورباع وہاں ہے. تو 3 4 پر تک بتایا ہے. لیکن معلوم آپ کو جبریل کے کتنے پر ہیں؟ فرشتوں کے 2 3 4 اللہ تعالیٰ پر بتاتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے اس حالت میں دیکھا ان کے 600 پر تھے، اور پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. وہ پورے افق پر، پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے وہ. اور اس طریقے سے تھے، تبھی تو گھبرا گئے تھے حضور نبی اکرم پہلی بار جب دیکھا تھا، گھبرا گئے. اور تبھی تو کہا تھا آپ نے آ کر کہا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. عجیب کیفیت تھی کیونکہ انہوں نے بھیت بھی لیا تھا. حضرت جبریل ایک بار حضرت حمزہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جبریل کو مجھے دکھا دیجیے. نہیں دیکھ پائیں گے چچا نہیں دیکھ پائیں گے. کہ نہیں میں دیکھ لوں گا. کون وہ شخص شیر خدا تھا؟ وہ اسد اللہ الغالب کہا جاتا ان کو، شیر تھے اللہ کے. کہ نہیں چچا آپ نہیں دیکھ پائیں گے. کہ نہیں دکھا دو. کہنے کا چچا کی بات مان لی. کہا اچھا دیکھ لی. ایک بار حضرت جبریل آئے تو معلوم کیا ہوا، فوراً بے ہوش گر گئے. حضرت حمزہ بے ہوش کے گر گئے اور کہنے دے گا اللہ معاف کرے مجھے، اب کبھی ایسی باتیں نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نبی کو دل گردہ دیتا ہے، یہ نبی کا کام ہے کہ اس کو اتنی طاقت دیتا ہے. وہی یہ الہی بھی اتنی بھاری اور بوجھ والی ہوتی تھی کہ اونٹنی بیٹھ جاتی تھی جس کے زانوں پر حضور نبی اکرم اپنا سر رکھے ہوتے تھے. ایسا لگتا تھا ٹوٹ جائے گا، بولا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس طریقے سے ہوتا تھا. جاڑوں میں پسینہ پیشانی مبارک پہ آ جاتا تھا اور ٹپ ٹپ گرتا تھا پسینہ، اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ صرف اللہ کے رسول کو اتنی قربانی دینی پڑ رہی تھی. یہ سوچیے اس طریقے سے کہ وہ وحی الہی کا بوجھ بھی برداشت کر رہے تھے، اور پھر بھی چاہ رہے تھے کہ فترۃ الوحی نہ ہو، اسی لیے والضحیٰ واللیل اذا سجی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی آئے. عجیب ایک لذت تھی اس کے اندر، لذت بھی تھی اور تکلیف بھی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ النجم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے معراج کا
وہ واقعات جو کہ سورہ اسراء میں تھا زمینی سفر کا ذکر اور آسمانی سفر کا ذکر یہاں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سورہ النجم میں. چل سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا یخشی السدرۃ ما یخشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. یہاں تک جو ہے یہ سب معراج کا ذکر ہے بھائی کہ اللہ کہ اس نے دیکھا ہے، اس نے جبریل کو دیکھا ہے. کب دیکھا؟ وہاں دیکھا سدرۃ المنتہا پہ. یہ کہا جبریل کو دیکھا ہے انہوں نے، اللہ کے رسول نے اس وہاں پر دیکھا سدرۃ المنتہا میں. اس کے قریب جنت الماوا ہے. تو مطلب یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں. بہرحال تو باتیں تو بہت، وہی آیت جو کل میں بتا رہا تھا، لکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. تم عجیب لوگ ہو کہ تم جو ہو اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو. تم نے یہ تقسیم بہت غلط کی ہے. یہاں پر ایک بات آ گئی جو میں ذرا یاد دلانا چاہوں گا. یہ سیٹنک ورسز جو ہیں، شیطان رشدی نے جو جس پر پورا کا پورا ہنگامہ کیا ہوا ہے اور ایک بار تو وہ پٹ بھی گیا اور اس سے پہلے جو ہے اس پر علامہ خمینی کا پورا آپ کو پتہ ہی وہ ہے لگا ہوا بہن، اور اس کی وجہ سے وہ نکل بھی نہیں سکتا اور بہت دنوں تک تو بالکل وہ انڈر گراؤنڈ ہی رہا. اب وہ نکلنے کی ایک بار نکل آیا تھا تو آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. تو ابھی بھی پوری اس کے ساتھ میں وہ سیف نہیں ہے، سب جانتے ہیں. اس نے سیٹنک ورسز میں جو بات کہی ہے نہ کہی، وہ تو اس نے کتاب جو لکھی ہے بہت 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 گندی کتاب ہے وہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور خاص طور سے ان کو اور حضور نبی اکرم جو گستاخانہ کلمات نے لکھے ہیں، اس طریقے سے بات کہی ہے. میری زبان مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں زبان سے بولوں اور نہیں بولنا چاہیے مجھے. بس کہ گستاخی کی ہے، میں کہوں گا بہت بڑی گستاخی کی ہے. لیکن اس گستاخی کا بیس یہ بنائی ہے اس سورے کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس سورے کے ختم پر سجدہ کیا، آج ہمارے امام صاحب نے کیا آخر میں بالکل سجدہ ہے، اس کے اس سورے کے آخر میں سجدہ ہے، تو اتنی پیارا کلام تھا یہ کہ اس میں وہ محو ہو گئے، اس میں محو ہو گئے. تو سبھی لوگ نے ان کے حضور کے ساتھ سجدہ کر لیا. اب ہوا کیا، باہر یہ کہہ رہے تھے یہ لوگ کہ محمد کے کلام کو مت سنا کرو، اور اپنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو اپنے ان کے بیچارے وہ تھے سب آرڈینیٹ، ان کو روکتے تھے، لیکن خود تو سنتے بھی تھے. اور یہاں پر سب سجدہ کر گئے، حضور کی مجلس میں تھے سبھی سجدہ کر گئے. تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ان سے کہ یہ تم سجدہ محمد کے کلام پر اور اللہ پر تم نے سجدہ کیا کہ نہیں؟ جھوٹ بول کے نہ لایا. یہ ہیں وہ سیٹنک ورسز. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو اپنی دیویوں کے لیے سنا تھا کہ دیویاں جو ہیں یہ تلکل غرانقۃ العلیٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَىٰ. یہ ہم نے یہ سنا تھا. جھوٹ بولا نالائق نے، انہیں بنا دیا، ایک کلام بنا کر گڑھ کر کے یہ کہا جو میں نے بتایا. یعنی ان دیویوں کے بارے میں اس کا منات اور اس کے ذکر آیا ہے اس کے اندر. اس کے لیے یہ کہا کہ پہلی بات یہ کہی کہ کیا کہا، تلکل غرانقۃ العلیٰ، کہ یہ جو ہیں دیویاں بہت اللہ کے یہاں بڑی اونچے بلند درجہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اور ان کی شفاعت ہمارے ہاں جو ہے یعنی ہمیں امید ہے کہ ان کی شفاعت ہوگی. ہم نے یہ سنا محمد زمان سے. ہمارے مفسرین بھی اس جھانسے میں آ گئے بعد میں کچھ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کی زبان مبارک سے یہ نکل گیا، یا یہ کہ شیطان نے حضور کی بات کو بات میں ملا کر کے یہ کہہ دیا. دونوں باتیں غلط. نہ تو اللہ کا رسول کبھی یہ کہہ سکتا ہے اور نہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ قرآن کی وحی کے دوران میں آ کر وہ کسی قسم سے بھی شامل ہو جائے، ورنہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا اللہ کا کلام ہے کون سا شیطان کا کلام ہے. ہوگا نہیں ہوگا. یہ بالکل جھوٹی بات تھی. انہوں نے جھوٹی بات کہی تھی کیونکہ وہ تو خفت مٹانا چاہ رہے تھے کہ سجدہ کر گئے تھے. سجدے کو کیسے وہ کریں نہیں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا. جھوٹ بول رہے تھے وہ تو پکے جھوٹے تھے. آج بھی جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے بیچارے سادہ لوگ مفسرین انہوں نے ایک دو لوگوں نے کہہ دیا. باقی لوگوں نے نہیں کہا، سب لوگ کہتے ہیں غلط بات ہے، لیکن ایک دو لوگوں نے تفسیر میں لکھ دیا.
اب یہ جو تھا لے اڑا یہ شیطان بھی دنیا کا جو آج شیطان ہے وہ لے اڑا، اور اس نے کہا دیکھیے صاحب یہ تو ایسے ہی ہوا ہے۔ معلوم ہے کیا کہا انہوں نے کہا کہ حضور نبی اکرم استغفر اللہ، مطلب یہ ہے کہ آپ سائیکالوجیکل وہ تھے، آپ کے دل میں تو یہ ہوتا تھا میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں، اور زبان پہ یہ کرنے کے لیے اپنے کو کرنے کے لیے یعنی اس لیے انہوں نے یہ جو کہا تھا وہ صحیح بات تھی، جو غلط کیا ہے جو یہ ان ابلیسوں نے بنائی تھی ان کو کہہ دیا، اور اس پہ پوری کی پوری بیس کہتا ہے اس پہ بنائیے۔ میں نے کہ یہ تو ان کے لٹریچر میں ہے، مسلمانوں کے لٹریچر میں ہے یہ سب کچھ، اور میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اس سیٹنک ورسز اسی کو کہا، یہی جو میں نے آیتیں پیش کی ہیں یہی سیٹنک ورسز ہیں، ہاں وہ شیطانی تو ورسز ہیں جو انہوں نے بنائی تھی۔ چلیے بات ختم ہو، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر، سورہ قمر میں 4 جگہ ایک ترجیحی آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، 4 بار ایسے کہا گیا، اور بار بار انذار ہے، انذار ڈراوا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا قوم عاد، قوم سمود، فلاں فلاں کا ذکر کرتے کرتے بتایا، تو بہت پیارے انداز سے بات کہی گئی ہے۔ ہاں یہاں ایک بات بتا دوں، جتنی صورتیں تھیں سب میں نے بتائیں، 6 صورتیں، 6 صورتیں جوامع الکلم ہیں۔ جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو صورتیں نازل فرمائیں وہ دل میں بالکل اتر جاتی تھی، اور ایک دم جو ہے اپیل اتنا کرتی تھی کہ وہ زبان سے آگے بڑھ کر کے قلب میں اتر جا پیوست ہو جاتی تھی۔ جیسے کچھ لوگوں کو یعنی گانے پسند ہوتے ہیں تو وہ اشعار ان کی زبان پہ یاد ہو جاتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی اس کلام کو وہ لوگ مانتے تو نہیں تھے، لیکن بے ساختہ ان کی زبانوں پہ آ جاتا تھا خود، اور وہ دل میں اتر جاتا تھا۔ یہ اسے جوامع الکلم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاص طور جوامع الکلم دیے، یہ جوامع الکلم اتنے پیارے انداز سے کہ یعنی وہ دل میں اتر جاتے تھے، وہ مانو نہ مانو، خواہی نہ خواہی، وہ جو ہے دل میں اتر رہے تھے، یعنی شعوری طور پر تو نہیں مان رہے ہیں، وہ لاشعوری طور پر وہ اندر اتر رہا ہے کلام۔ یہ کلام کی خوبی دوسری والی ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو کلام کی اس خوبیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں۔ نجم اور قمر، نجم اور قمر کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان میں پہلی بار یعنی اس زمانے کے لحاظ سے نزول کے لحاظ، یہاں تو ہم 27واں پارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پہلی بار اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو دونوں کو برابر مخاطب کر کے یہ بتایا کہ حضور نبی اکرم جن اور انسان دونوں پر رسول بنا کے بھیجے۔ یہ ہے جو بات بہت بہت بڑی بات ہے، ایسا حقیقت میں کوئی اور رسول کے بارے میں بات نہیں، یعنی بے شک یہ تو بات میں نے بتائی تھی سورہ احقاف کے بارے میں کہ وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ان سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی بات تو ہے، مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے بہت سے نبیوں پر ایمان لائے، وہ رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، لیکن ان پر خطاب نہیں تھا براہ راست۔ جیسے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اس طریقے کا کوئی خطاب نہیں تھا۔ ایسے یہ کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن آلہ کو، کن کن قدرتوں کے مظاہر کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ایک بار نہیں 31 بار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ترجیحی آیت کہتے ہیں، 31 بار یہ ترجیحی آیت ہے، سوچئے، تو ایک بار نہیں 31 بار جنوں انسانوں کو خطاب کر کے بات کہی ہے، اور مختلف طریقوں سے مختلف پیراؤں میں بات کہی ہے۔ یہ سورہ رحمان ہے۔ بات تو بہت سی جی چاہتا ہے کہ اس کو اتنی اچھی ہے، اس کو عروس القرآن کہتے ہیں، قرآن کی دلہن ہے، سمجھے نا یہ بار بار بتایا گیا جی، اس کی کیا پیچھے مطلب کیا؟ ہاں بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جو آیات ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو اس کی یاد دہانی کراتا ہے، کائنات میں ہیں، انسانی نفس میں ہیں، باہر سب جگہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان عقائد ثلاثہ کو یعنی توحید، رسالت، آخرت کو تفہم کرتا ہے۔ اور ایک چیز کو جب بار بار مختلف انداز سے کہا جائے گا، وہ تصریف آیات کہتے ہیں، تصریف آیات، تو اس میں وہ بات جو ہے مختلف پیرائے میں سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف پیرایوں میں بات کو اپنے وہ پہنچا رہا ہے، توحید کو، رسالت کو، آخرت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی رحمت کو، اپنی قدرت کو
اور اپنی حکمت کو. تو اور یہ اس کے مظاہر ہیں، حکمت کے ربوبیت کے مظاہر ہیں جو کائنات میں ہوں گے یا آخرت میں ہوں گے. اس کی طرف توجہ بار بار توجہ دلائی جاتی ہے. دیکھیے ہوتا ہے ہم لوگ جو ہیں پڑھتے ہیں تو کیوں بار بار پڑھتے ہیں؟ گراسپنگ ہو جائے، دل میں بیٹھ جائے، اتر جائے. ایک بار سے کام ہو جاتا. سمجھنے کے لیے تو ایک بار کافی ہوتا ہے، لیکن اترنے کے لیے دل میں اتر جائے، وہ ہمارے قلب میں اتر جائے، اس کے لیے ہمیں بار بار کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز اتر جاتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے. تو یہ پکا کرنا تھا. تو اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کی کن کن اعلیٰ کو، اعلیٰ میں نعمتیں بھی ہیں، اعلیٰ قدرت بھی ہے، اعلیٰ شان بھی ہے، بہت سے اس کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان سب کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ تو یہ اس لیے کہا گیا ہے. تو اب ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار، تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے دل میں اتر ہی جائے گی بات نا. اور ہر ایک کے شخص میں اتر جائے گی. مطلب 31 بار جب کہی جائے گی، کس کے نہیں اترے گی؟ میں نے کہا وہ تو کلام ہی ایسا ہے. اس کو کلام کو جب پہلی بار انہوں نے پڑھ کے سنایا زور سے جا کر کیا تب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پہلے تو اس سے مسحور ہو گئے وہ لوگ. بعد میں کہا نہیں، ارے محمد کے کلام پڑھ رہا ہے، ارے مارو مارو. اتنے تھپڑ مارے، ان کا چہرہ سوٹ گیا. مگر انہوں نے بھی پورا ہی کلام، پورا ہی سورہ رحمان ختم کر کے چھوڑا. یہ ان کا ایمان تھا. سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. السابقون الاولون، سابقون السابقون جس کو کہا، اور اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. اگر بتانا، یہ کہنا یہ تھا کہ اے لوگو، تم آگے بڑھ کر کے سبقت کرو، اس دین کو اختیار کر لو، اللہ کے رسول کی بات کو مان لو. یعنی مطلب سبقت کرو اس کے اندر، لبیک کہہ لو اس دین پر. اگر نہیں کہہ رہے تو کم سے کم دائیں ہاتھ والے تو بنو، اور بائیں ہاتھ والے مت بن جانا، ورنہ سوچ لینا بہت ہی سخت امتحان ہوگا. یہ یہاں تک جو تھی آپ کی 6 سورتیں تھیں. اور 7ویں سورہ میں نے جیسے بتایا کہ سورہ حدید ہے. اس کے بارے میں ایک بات کہہ کے اب میں یہیں پر ختم کروں گا. بات تو یہاں سے ہوئی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. میں صرف یہاں پر بات کروں گا. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا، نازل نہیں کیا، نازل کو میں اردو میں بولتا ہوں، ہم نے اتارا لوہے کو، جس میں زبردست قوت و طاقت ہے. بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع بہت سے منافع ہیں. سب سے زیادہ لوہے سے کام ہوتا ہے آج بھی. اب اس میں ایک بات بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا. جو چیز اتاری جاتی ہے، پانی کو اتارا قرآن کہتا ہے، وہی کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتارا، آسمان سے اتارا. وہ یہاں چیز نہیں ہے، اوپر سے آتی ہے. معلوم ہے آپ کو لوہے کے بارے میں کیا سائنس کا وہ ہے تھیوری ہے؟ یہی کہ لوہا ہماری نہیں ہے، زمین کا میٹل نہیں ہے، اوپر سے آیا. کوئی میٹیورائٹ آ کے گرا ہے، میٹیورائٹ آ کے گرا ہے، اور اس نے آ کر کے جو ہے ایک زمانے میں آ کر کے اس زمین میں بسیرا لیا اور آیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے اس دنیا میں اس کو پھیلایا، اس کے اور بنے اور سب کچھ ہوا. اور اس کے بعد آج دنیا میں اس کے فائدے ہو رہے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العزت نے لوہے کے بارے میں یہ جو فرمایا کہ ہم نے لوہے کو اتارا. آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ لوہے کو اتارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا کی اور آپ قرآن پاک کو سمجھنے کے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس کے پڑھنے اور سمجھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، اور میرے قلب سے اور آپ کے قلب سے محو فرما دے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، اور ہم سب کو معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.